اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کے بعد اب سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف کی 2 آیات کا حوالہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا، وہ جب مقام آئے گا تو ہم ذکر کر دیں گے۔ زخرف کے معنی زیبائش اور آرائش کے بھی ہوتے ہیں، اور زخرف گولڈ یعنی سونے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایمانیات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ مکی صورت ہے، مکی صورتوں کے مضامین مستقل جاری ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ 7 صورتیں چل رہی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ والکتاب المبین، واضح کتاب یعنی قرآن حکیم کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ لوگو تم سمجھو۔ وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور بے شک یہ قرآن مجید ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ بروج میں بھی ہم پڑھتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن پاک کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ وہاں سے قدر کی رات میں پہلے آسمان پر پورا قرآن نازل ہوا، اور پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن مجید ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں بہت بلند بڑی حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اس بنا پر روک دیں ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، تمہاری خواہشات کو مان کے اس قرآن کا نزول روک لیا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو مشرکین عرب کو کہا گیا، ہمارے اعتبار سے کیا ہے؟ کیا دنیا قرآن کے ماننے والوں کا مذاق اڑائے اور دنیا قرآن کی تعلیم کا مذاق اڑائے تو ہم قرآن کا بیان روک دیں کیا؟ اسلام و فوبیا کا شکار لوگ، دین دشمن لوگ اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑائیں تو ہم اسلام کا بیان روک دیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی انبیاء بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتے تھے یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر ڈالا ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو، اور ان پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی عبرت دلائی جا رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں بہت غالب علم والے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اتنا تو توحید کو مانتے تھے مشرکین بھی، یہ موضوع بار بار آیا۔ کون اللہ؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ جس نے ایک مقررہ اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندگی دی۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، یعنی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہ ہے اللہ جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ معاف کیجیے گا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب ان پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو ہم قابو میں لا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقین ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم سب کو یاد ہے اس سواری کی دعا ہے، 2-3 باتیں۔ اس وقت جانور پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھی جاتی تھی، اب جو بھی سواری ہوگی اس پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر لفٹ میں بھی جا رہے ہیں اپنے فلیٹس میں، آفس میں، بھائی وہ بھی سواری ہے نا، اس میں بھی پڑھ لینا چاہیے، مس ہو جاتا ہے ہم سے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ سواری کی دعا ہے، ایک ہے سفر کی دعا، وہ الگ ہے۔ عام طور پر سعودی ایئر لائنس پہ سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کو ماشاءاللہ اس دعا کو سناتے بھی ہیں، یا 1-2 اور لائنس لوکل ہماری انہوں نے بھی شروع کیا ہے۔ سفر کی دعا الگ ہے،
اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی تفصیل ہے، تو مسنون دعاؤں کی کتاب میں سے وہ یاد کرنی چاہیے۔ ایک ہے کراچی سے ہم باہر جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، سفر کی دعا الگ ہے، سواری کی دعا الگ ہے۔ یہ تو گھر سے ہم یہاں آئے تب بھی سواری کی دعا، اپنے شہر میں تب بھی سواری کی دعا، لیکن آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں تو سفر ہے نا، سفر کی دعا الگ ہے، وہ ہمیں ملتی ہے مسنون دعاؤں کی کتاب میں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اس سواری کو کس نے تابع کیا ہے؟ اللہ نے، اور ہمیں لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ بڑی پیاری یہ دعائیں ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے دعائیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ریلیونٹ ہیں۔ شہر میں 1 2 3 4 کلومیٹر تم جا رہے ہو، چھوٹا سا سفر ہے نا، تو یہ سواری ہے تمہارے پاس، کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ او بھائی زندگی کا بھی ایک سفر ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہمیں لوٹ کر بے شک کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ زندگی کے سفر کے لیے بھی اللہ نے سواری دی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کا اسوہ دیا ہے، قرآن پاک دیا ہے، حضور کا اسوہ عطا کیا۔ یہ جو زندگی کا سفر چل رہا ہے جو کبھی بھی ختم ہو جائے گا، اس کے لیے تمہیں قرآن عطا کیا گیا، سنت عطا کی گئی، سیرت عطا کی گئی۔ اس کو تھامو گے تو آخرت کا سفر کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور مشرکوں نے اس اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا، یعنی اولاد۔ یہ بھی بڑا اہم معاملہ، یہ شرک ہے نا۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیت کے ماننے والوں نے اللہ کا بیٹا، معاذ اللہ، غلط بات ہے۔ گھوڑے کا بیٹا کیا ہوگا؟ گھوڑا۔ انسان کا بیٹا کیا ہوگا؟ انسان۔ معاذ اللہ، خدا کا بیٹا، استغفر اللہ، اللہ کا جز بنا دی، یعنی اولاد قرار دی۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا واضح ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم البنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی ہیں اور تمہیں مخصوص کر دیا بیٹوں کے ساتھ؟ عجیب بات۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، حالانکہ ان میں سے کسی کو اس بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے انہوں نے رحمان کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ ان کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو منہ بن جاتے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کر رہے، اپنے لیے بیٹے پسند ہیں۔ فرمایا بیٹیوں کے بارے میں، عورت میں کچھ کمزوریاں بہرحال فطری طور پر اللہ نے رکھی، ان کا ذکر۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ لڑکی جو زیور میں پرورش پائے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث کے وقت واضح بات بھی نہ کر سکے، کیا وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ یعنی زیوروں میں کھیلنا ہی عورتوں کا کام ہے۔ اب آج لڑکے زیوروں میں کھیل رہے ہیں، ہاں، رنگز پہن رہے ہیں، بینڈز پہن رہے ہیں، بندے پہن رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ مرد بنو بھائی، اللہ نے مرد بنایا ہے، کیا کر رہے ہو آخر؟ تو زیوروں میں کھیلنا لڑکیوں کا کام، اور بحث مباحثے میں اس سے میں بہت زیادہ واضح نہیں، گو کہ ایکسیپشن ہو سکتا ہے، اور آج تو کچھ زیادہ ایکسیپشنز نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، ذرا دو دلائل آتی، لڑکی خاموش ہو جاتی، خاتون خاموش ہو جاتی ہے، وہ اس کو زیادہ فیس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جھجک حسن ہے عورت کا، یہ جھجک حسن ہے عورت کا، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو وہ جو کمزور ہے ایک اعتبار سے فطری طور پر، اس کو تم اللہ کے لیے منسوب کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے تو پسند کرتے ہو۔ یہ موضوع بار بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جو رحمان کے بندے ہیں۔ الشہید خلقہم، کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو ان کا جینڈر یہ ان کو مؤنث قرار دے رہے، فیمیل قرار دے رہے ہیں، کیا یہ موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ان بتوں کو نہ پوجتے۔ یہ بھی لیم ایکسکیوز بار بار آیا، ورنہ تو قاتل بھی کہے گا اللہ چاہتا تو میں قتل نہ کرتا، چور بھی کہے گا میں اللہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، یہ بہانہ ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ان بتوں کو نہ پوجتے۔ ما لہم بذلک من علم، انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ انہم الا یخرصون، وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ نہیں، شرک کی کوئی دلیل کسی کتاب میں اللہ نے نہیں دی۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بس باپ دادا کی اندھی پیروی چل رہی۔
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دو باتیں، جب بھی پیغمبر آئے خوشحال طبقہ ہمیشہ رکاوٹ بنا، کیونکہ ان کے مفادات پر پیغمبر کی عدل کی دعوت کی ضربیں پڑتی تھیں، ایک، اور دوسرا اندھے بن کر باپ دادا کی پیروی کر رہے تھے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان، الحمدللہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہاں اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اصلاح کریں گے، اور غلط بات میں ان کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ ہمیں ہمارے باپ دادا کے بارے میں یہ کلیئر رہنا چاہیے۔ ان کے باپ دادا تو کفر پہ تھے، یہ اندھے بن کر انہی کی پیروی کرتے رہے مشرکین۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اس پر ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اگر میں تمہارے پاس لاؤں اس سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، وہ کہنے لگے بے شک جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، جی معاف کیجیے گا، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان نبی علیہ السلام کے ان گستاخوں سے بدلہ لیا۔ یہ ترجمانی ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخیاں، اللہ نے گستاخوں سے خود بدلہ لیا ہے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی آزر اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا تو عنقریب وہی میری مزید رہنمائی فرمائے گا، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ اکبر، یہ مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے جو بتوں کی پرستش میں لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر کاربند تھے اور انہوں نے اپنی اولاد میں توحید کے کلمے کو ہی جاری کیا۔ پھر اب مشرکین کے تعلق سے کلام ہے جن کو اللہ نے مہلت دی ہے، ان کے شرک پر مٹایا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق یعنی قرآن اور واضح بیان کرنے والے رسول آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن ان کے سامنے توحید کا درس دے رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام ان کے سامنے توحید کا درس دے رہے، مانو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو مشرکین کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ کہنے لگے یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ یہ ہے ان مشرکین کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محمد ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق اڑایا، معاذ اللہ، ایک یتیم ملا جو پہلے یتیم رہا۔ اللہ کو کوئی سردار نہ ملا، مکے کا کوئی سردار ہوتا، طائف بڑا علاقہ طائف کا کوئی سردار ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مادہ پرست ہوتے ہیں، مال کی بنیاد پر کسی کو اونچا کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ان کو دکھائی نہیں دیتا معیار۔ اللہ فرما رہا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں سے عطا فرمائے، اور یہاں رحمت سے مراد نبوت اور رسالت کا عطا کیا جانا۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم فرمایا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ایک کے دوسرے پہ درجات بلند کیے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ دنیا کی معیشت میں بھی دیکھو سب برابر تو نہیں، اور سب کو سب کچھ تو اللہ نے نہیں دیا، کسی کو اوپر کسی کو نیچے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو ایک بات اللہ کا اختیار، جس کو چاہے وہ نبوت سے رسالت سے سرفراز فرمائے، اور
تمہارا نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر کو عطا ہوا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، جو قرآن ان کو عطا ہوا، جو وحی ان کو عطا ہوئی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو دنیا کی معیشت میں بھی کسی کو اوپر کسی کو نیچے اللہ نے رکھا، تو چنے ہوئے بندوں کو اللہ اوپر رکھتا ہے رسول کی حیثیت میں، اور باقی لوگوں سے تقاضا ہے کہ ان کو فالو کریں۔ جیسے معیشت کے معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملہ بھی اسی طریقے پر چلے گا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت یعنی کافر ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں گے یعنی کفر پر آ جائیں گے، تو جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہم ان لوگوں کے لیے ضرور بنا دیتے ان کے گھر کی چھتوں کو چاندی کا اور سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وَالزُّخْرُفَا، اور یہ سب کچھ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، لیکن کیا ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ کیا ذکر آیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو، دروازوں کو، تخت کو سونے کا کیا چاندی کا بنا دیتا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مگر اکثر بہک جاتے، کیوں؟ مال فتنہ ہے۔ اس امت کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے جس میں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہے مسئلہ، اور جب ملے زیادہ تو یہ آزمائش سخت ہوتی ہیں، کیوں؟ اس میں بہک جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے نہیں کیا، ورنہ سونے چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کو، چھتوں کو، سیڑھیوں کو، تختوں کو، سارے ہی بہک جاتے۔ سمجھیں اس بات کو، اللہ کی حکمت، جس کو چاہے زیادہ جس کو چاہے کم دے، دنیا کا نظام بھی اس نے چلانا ہے، اور اس کی حکمت ہے کس کو زیادہ کس کو کم دینا ہے۔ یہ سب کیا؟ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، اصل کیا ہے؟ آخرت، اور آخرت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو خوف خدا رکھیں اور گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا ہے شیطان کے تعلق سے، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ ہے بڑی اہم بات۔ کب مسلط ہوتا ہے شیطان؟ جب بندہ رحمان کے ذکر سے ہٹے اور اندھا بنے، رحمان سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھلا دیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہو، اللہ کی بندگی سے دور ہو، تو پھر اندھا ہوتا ہے۔ پھر وہ اب شیطان اس کا دوست بنتا ہے اور پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب آتا ہے شیطان حملہ کرنے کے لیے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جو تو رحمان کی یاد میں جڑا ہو، صرف رمضان نہیں، پوری زندگی کی بات، صرف نماز ہی، نماز کے علاوہ بھی اللہ کی یاد، احکام کی پاسداری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جس کے دل میں اللہ مستحضر رہے، موجود رہے، یاد رہے کہ اللہ ہے، ہاں، تو زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا، وجود میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا تو شیطان کے حملے سے بچے گا۔ لیکن جو غافل ہوگا اس پر شیطان مسلط، شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ گلاس خالی ہو، جو چاہے فل کر دیں اس میں، گلاس بھرا ہوا ہو، اب کوئی لکوڈ ایڈ نہیں کر سکتے، بہہ جائے گا۔ دل خالی اللہ کی یاد سے، شیطان ان ہوگا۔ ذرا روم دیتے نا کرکٹ میں شاٹ لگانے کے لیے، ذرا روم دیں گے، اللہ کے ذکر سے ہٹیں گے، شیطان ان ہوگا، سمپل سی بات۔ اور ذکر الہی سے جڑو رہے تو شیطان دور رہے گا۔ یہ ڈیٹرنٹ ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑا دفاع کا ذریعہ اللہ کا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یقیناً وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو بس تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ لیکن کل شیطان کو یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا شیطان کیا کہے گا؟ وہ شیطان کی تقریر سورہ ابراہیم میں، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، میں نے پھونکیں ماری تھی، سارا پلان تم نے آگے ایگزیکیوٹ کیا تھا، میں بھی جہنم میں، تم بھی میرے پیچھے، استغفر اللہ۔ اللہ میں شیطان کے حملوں سے
اور جہنم کے عذاب سے بچائے. کل یہ لان تان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور جب تم دنیا میں ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ بے شک تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. لان تان کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور انہیں راستہ دکھائیں گے جو کھلی گمراہی میں ہیں، جو خود ہٹ دھرمی پر آگے ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے اے نبی علیہ السلام لے جائیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. تو آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو جو قرآن آپ پر وحی کیا گیا اس کو آپ تھامے رکھیے. تو حضور نے تو پہنچایا ہے ہمیں، اصل میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ جو قرآن عطا ہوا اس کو تھامو. تھامنا کیا ہے؟ ایمان بھی، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل بھی، نفاذ بھی، تبلیغ بھی. تھامنا کیا ہے؟ ایمان بھی، تلاوت بھی، عمل بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی، نفاذ بھی اور تبلیغ بھی. انک علی صراط مستقیم. بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور ہم قرآن کو تھامیں گے تو قرآن کیا ہے؟ حدیث جامع ترمذی میں وہو الصراط المستقیم. یہ قرآن پاک سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو قرآن کو تھامو. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا وانہ جی پچھلی آیت وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اور یقیناً یہ قرآن حکیم آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور ان قریب اے لوگوں تم سے پوچھا جائے گا. جی مکے والوں سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا. قرآن ملا کیا کیا؟ قرآن سنا اس کے بعد کیا کیا؟ رمضان میں قرآن سنا تو رمضان کے بعد کیا کیا؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور ان قریب اے لوگوں تم سے سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اور آپ ہمارے رسولوں سے پوچھئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. کیا ہم نے رحمان کے سوا اور کوئی معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ نہیں، تمام رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. اچھا اب پچھلے رسولوں سے کیسے پوچھیں؟ تو پچھلے رسولوں کی تعلیمات قرآن میں آ گئیں، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی. قرآن پاک مہیمن ہے، ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، ان کی اصل تعلیم قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو تمام رسولوں کی ایک ہی تعلیم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف. فقال. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین. بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها يضحكون. پھر جب ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ اس وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے. وما نريهم من آیۃ الا هي اکبر من اختها. اور ہم جو نشانی انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی. اللہ نے بہت سے معجزات دکھائے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں. چھوٹے چھوٹے عذاب آئے اور وہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے، آیت 130 اور 133 میں 7 باتیں آئی تھیں. وَقَالُوا. اور وہ کہنے لگے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک. کہنے لگے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے دعا تو کرو. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ہے ان کی بد کلامی. موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر، کیونکہ وہ تو معجزات پیش کر رہے تھے، یہ جادو سمجھ بیٹھے تھے. معاذ اللہ. کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لیے دعا کرو بما عہد عندک، اس عہد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کر رکھا ہے. اننا لمہتدون. یقین ہم ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون. پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو فوراً عہد کو توڑنے لگے. ذرا عذاب دور ہوتا فوراً نافرمانی کرتے، دعوت قبول نہ کرتے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا اے میری قوم کیا مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. اور یہ نہریں جو میرے محل کے نیچے بہہ رہی ہیں اس سے میرا نہیں ہے، حکمراں میں نہیں ہوں، حاکمیت میری نہیں ہے. یہ ہے اجتماعی سطح پر شرک کا معاملہ اللہ کی حاکمیت میں. شرک فی الحاکمیت،
اچھے بھلے موحدین جو ہیں اس شرک کو بیان نہیں کرتے، چند باتوں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ شرک نظر نہیں آتا۔ آج اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بندوں کا قانون چل رہا ہے، بندوں کی مرضی چل رہی ہے، یہ اجتماعی سطح پر شرک ہے۔ تو کہنے لگا مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں، اور یہ نہریں جو میرے محل کے نیچے بہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب آگے وہ تکبر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بڑا حقیر ہے اور بات بھی صحیح نہیں کر سکتا؟ معاذ اللہ، یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو، تکبر کا اظہار کیا۔ فلولا القی علی اسورۃ من ذھب، تو اس موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے؟ یہ تو غریب ہے، استغفر اللہ، غلام قوم کا ہے، بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں۔ کہنے لگا کہ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں نہیں آتے؟ فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے، اس کے ساتھ آئے، یہ فرشتوں کے جھرمٹ میں تو ہم مانے ہاں کوئی عزت ہے اس کی، استغفر اللہ۔ یہ فرعون فاستخف قومه فاطاعوا، تو اس فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، یعنی اس قوم کو بے وقوف بنایا تو قوم کی مت ماری گئی کہ اسی کی بات مانی۔ قوم نے کس کی؟ آل فرعون نے کس کی مانی؟ فرعون کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کر کے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیغمبر کی شان میں گستاخی۔ یہ پچھلی قومیں مٹائی گئیں، بہت اہم بات، پچھلی قومیں مٹائی گئیں۔ ایک بہت بڑا جرم شرک، بہت بڑا جرم اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اور ایک بہت بڑا جرم پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کرنا۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا ڈالا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس وقت آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ بات میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی سورہ انبیاء آیت نمبر 101۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 101 میں کیا تھا؟ وہاں ایک نقطہ آیا تھا کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ وہیں آیت 101 میں تھا اللہ کے نیک بندے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ نے اٹھایا، ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی گئی، معاذ اللہ، وہ بھی نہ۔ وہیں جواب آ گیا تھا سورہ انبیاء آیت نمبر 101 میں کہ اللہ کے محبوب بندے جن کے لیے اللہ کے ہاں سے خیر کا فیصلہ ہو چکا، بھلائی کا فیصلہ ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی۔ بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑالو۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا تھا اور انہیں ہم نے اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا تھا اس بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہارے پاس زمین میں رہتے، لیکن نہیں، انسان رہتے، انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا گیا۔ فرشتے رہنے والے ہوتے، اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، تو لوگوں اس معاملے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہو۔ حضور فرما رہے علیہ السلام، ہذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 59 میں بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مثال اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب آیت نمبر 61 میں بات آئی کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات معجزے ہیں، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، آسمانوں پر بلند کر دیا جانا معجزہ، دوبارہ سیکنڈ کمنگ، دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ جو عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردے کو زندگی دے رہے ہیں
وہی اللہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. یہ عیسیٰ خود قیامت کی علامت ہے علیہ السلام. جس اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلند کر لیا وہی ان کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا. وہی اللہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد کھڑا بھی کرے گا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. البتہ وہ زندہ ہے آسمانوں پر, یہ کلیئرٹی رہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ, تو لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرتے رہو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ, اور کہیں شیطان تمہیں اس راستے سے روک نہ دے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ, اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے فرمایا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر وہ بعض باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے, بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم, پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, تو ظالموں کے لیے ہلاکت ہے دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون, کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سب گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. بڑی خطرناک بات ہے. دوستیاں, یاریاں, ساتھ جینے مرنے کی قسمیں, ہاں ساتھ جینے مرنے کی قسمیں, ساری زندگی ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پوری راتیں کالی کرنا کن کن کاموں کے اندر, سب کو پتا ہے. گہرے دوست دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے, منہ نہیں دکھائیں گے. یہ بات کی صورتوں میں آئے گا, سورہ معارج کے شروع میں بھی آئے گا. ہاں الا المتقین, سوائے متقین کے جن میں تقوی ہے, جن میں خوف خدا ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی, 2 افراد اللہ کی محبت پر جمع ہوتے, اللہ کی محبت پر جدا ہوتے, ملتے بھی تھے اور اپنے کام کاج سے پھر چلے بھی جاتے تھے. اللہ کی محبت, اللہ کی خاطر محبت تھی, اللہ کی اطاعت کرنے والے, اللہ کی فرما برداری کرنے والے. اللہ ان کو جمع بھی فرمائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ہمارے اگر خونی رشتے ہیں اللہ ان میں تقوی عطا فرما دے, ہماری اگر دوستیاں ہیں اللہ تقوی عطا فرما دے. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, مگر خوف خدا تقوی والی روش اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, انہیں حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. کیا کچھ ہوگا وہاں پر؟ یطاف علیہم الصحاف من ذهب واکواب, ان پر سونے کی پلیٹوں اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا. دنیا میں سونے چاندی کے برتن منع کیا نبی علیہ السلام نے, پسند نہیں, لیکن ادھر سونے کی پلیٹس اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, اور وہاں وہ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی. وانتم فیہا خالدون, اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون, اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی شان کریمی. اللہ کہہ سکتا ہے تمہارے عمل پر جنت, بندہ نہیں. بندہ کہے اللہ تیری رحمت تیرا فضل. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تأکلون, اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے. اس کے برعکس اب مجرمین کا بیان. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمون, وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین,
اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ جہنم میں مقرر فرشتے کو پکاریں گے اے مالک. جہنم پر مأمور فرشتہ داروغہ، اس کا نام مالک، پکاریں گے اے مالک. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کیا اچھا تمہارا رب ہمیں موت دے دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا ہمیشہ اس حال میں رہنا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، پڑے رہو جہنم میں اسی حالت میں. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ الْحَقُّ، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے تھے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ خیال کرتے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں. وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، آپ فرما دیجیے کہ اگر بالفرض محال اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلا عابد ہوں. مجھے اس کا علم ہوتا، میں سب سے بڑھ کر اللہ کا عبادت گزار ہوں، تو مجھے پتا ہوتا. تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کو کسی اولاد کی حاجت نہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمان و زمینوں کا رب اور عرش کا رب اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو ان کو چھوڑ دیجئے، وہ بیکار باتوں میں الجھے رہیں اور کھیلے کودیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، بس زمین میں تم انسانوں کو اختیار ملا، تم گڑبڑ کر جاتے ہو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ معبود سفارش کا اختیار نہیں رکھتے جنہیں وہ اس اللہ کے سوا پوجتے ہیں. الا من شہد بالحق، مگر وہ کہ جنہوں نے حق کی گواہی دی. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں. دو باتیں، جھوٹے معبودوں کا کوئی اختیار نہیں. ہاں اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، انبیاء اور نیک لوگ کریں گے، مگر وہ جس نے حق کی گواہی دی، جو خود دین پہ قائم، توحید پر قائم، اور وہ جانتے بھی ہیں کس کے لیے شفاعت کرنی ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہی کریں گے. اور ایک اور بات، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے وہ بھی تو توحید کو مانتا ہو، وہ بھی تو اللہ کو مانتا ہو، پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والا ہو. گناہگار ہوگا، امکان ہے کہ معافی ملے گی، مگر توحید کو تو مانتا ہو، پیغمبر کی دعوت کو قبول تو اس نے کیا ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوں. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور رسول مکرم علیہ السلام کے اس قول کی قسم، اے میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صبر استقامت کا پہاڑ ہے بہت بڑا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اللہ یہ نہیں مانیں گے. اللہ اکبر، کتنا ستایا گیا ہوگا، کتنی مشقتیں حضور نے جھیلی ہوں گی، اندازہ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور رسول مکرم علیہ السلام کی اس قول کی قسم اے میرے رب بے شک وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. فاصفح عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. وقل سلام، اور کہہ دیجئے بس اب ہمارا سلام، معاملہ ختم. فسوف یعلمون، تو ان قریب و انجام کو جان لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.